یہ بھی اگلا سوال ہے، 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے روزے سے متعلق علی بھائی نے 70 منٹ کی ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروا کے الحمدللہ تمام وسوسے سیٹل کر دیے ہیں۔ اسی حوالے سے صرف ایک ایشو باقی ہے، وہ یہ کہ عاشورہ سے متعلق احادیث ان اصحاب رسول نے روایت کی ہیں جو یا تو اس وقت کم سن تھے یا ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال میں ان کی احادیث کیوں کر قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیں جی، اس پہ تو پہلے میں پھکی والا جواب دوں گا کہ یہ ان کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ عاشورہ کی احادیث سے متعلق ان اصحاب نے بھی احادیث روایت کی ہیں جو اس وقت کم سن نہیں تھے، بلکہ وہ شروع کے 10 مسلمانوں میں سے تھے جی، جن میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں کتنے جو طرق ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہیں، جی، لہٰذا عبداللہ ابن مسعود تو شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، لہٰذا یہ اعتراض ہی علمی طور پہ غلط ہے کہ 10 محرم کے روزے کی حدیثیں ان لوگوں نے روایت کی ہیں جو چھوٹے بچے تھے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ بن عمر تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور ان سے بھی روایات ملتی ہیں، وہ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہ بات اپنے اصول میں انہوں نے غلط بیان کی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے۔ اسی طرح کا اعتراض وہ چاند 2 ٹکڑے کرنے والی حدیث بخاری مسلم کی، اس پہ بھی کرتے ہیں، وہ جی عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے، عبداللہ ابن عباس تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جھوٹا ہے؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ یہی بنتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ حدیث، اچھا مجھے بتائیں عبداللہ ابن عباس اگر اس وقت پیدا بھی ہوئے ہوتے اور وہ تب بھی حدیث بیان کرتے تو تب کیا گارنٹی تھی کہ وہ صحیح بول رہے ہیں؟ جی، تو آپ اس بندے کے اوپر رلائی کر رہے ہیں نا۔ تو وہ بھی میں نے کہا تھا جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی وہ حدیث چاند 2 ٹکڑے کرنے والی روایت کی ہے بخاری اور مسلم میں، اور قرآن پاک میں کلیئر کٹ اشارہ اس کی طرف ملتا ہے، اس کا تو انکار ہی ممکن نہیں ہے۔ سورۃ القمر کے آغاز میں اس میں الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی نئی نشانی آتی ہے تو یہ منکر ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانی آئی تھی، جی، ایون بڑے بڑے جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں ناقدین حدیث، وہ بھی چاند 2 ٹکڑے ہونے والی حدیث کو مانتے ہیں۔ غامدی صاحب بھی مانتے ہیں معجزے کے طور پہ، غلام پرویز نہیں مانتا تھا۔ تو ان چیزوں سے انکار ممکن نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ باقی اصول محدثین آپ سمجھ لیں، جب حدیث میں کوئی صحابی آ جائے پھر یہ چیز چیک نہیں ہوگی کہ اس نے وہ زمانہ پایا ہے یا نہیں پایا، کیونکہ صحابی کا سورس آف نالج صحابی ہی ہوتا ہے، اس نے کسی سینئر سے سنی ہوگی۔ اب یہ جو بخاری مسلم میں حضرت ختیجہ کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ اماں عائشہ نے روایت کی ہیں، اور اماں عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی بھی تھی، پھر کیا کریں گے آپ؟ جی، یعنی نبی علیہ السلام پہ جب نزول وحی ہوا ہے اس وقت اماں عائشہ پیدا ہوئی تھی؟ نہیں۔ تو حضرت ختیجہ کو جو پورا واقعہ بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے، فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی ہیں، اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں۔ تو یہ کوئی کہے گا جی اماں عائشہ تو پیدا نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے اماں عائشہ نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا یا کسی سینئر صحابی سے سنا ہوگا۔ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، جب صحابی کوئی بات بیان کرتا ہے اس کا سورس آف نالج صحابی ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی تابعی حدیث بیان کرتے ہیں تو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کا قول کوئی حجت نہیں جب تک وہ صحابی کے ریفرنس سے پوری سند بیان نہ کرے۔ حالانکہ تابعی کتنی بڑی چیز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تابعی کا سورس آف نالج تو صحابی ہوگا، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تابعی کا سورس آف نالج ایک دوسرا تابعی بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی کے فتوے منگوا کے پڑھنا شروع کیے، تو انہوں نے ایک جملہ بولا، یہ صحیح مسلم میں شروع میں مقدمے میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ علی ابن ابی طالب کے فتوے نہیں ہیں، اگر علی نے یہ فتوے دیے ہوتے تو علی گمراہ ہو گیا ہوتا، اللہ کی قسم انہوں نے ایک بہت قیمتی علم ضائع کر دیا۔ حضرت علی ابھی فوت ہی ہوئے ہیں اور ابن عباس ان کے فتوے منگوا کے کہہ رہے ہیں انہوں نے علم ضائع کر دیا۔ کنہوں نے ضائع کیا ہے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے؟ شیعوں نے؟ نہیں، ان کے زمانے کے تابعین نے ضائع کر دیا، اس کو ٹیمپر کر دیا۔ اس زمانے میں بھی کتنے کتنے قذاب تھے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے ایک راوی آ کے ایک صحابی کے سامنے آ کے حدیث بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی جنگ صفین کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہم سے حدیث بیان کی۔ تو وہ آگے سے وہ صحابی کہتا ہے بھئی جنگ صفین کے موقع پہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ قبر سے نکل آ کے حدیث بیان کر گئے تھے۔ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے، صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا حضور جب شیخ عبد القادر جیلانی مردے نکال سکتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کیوں نہیں؟ ہائے اے پہلے نہیں سر مردے نکل دے ہوندے، کہانیوں کہانی بازو امام مسلم دے وہم وچ بھی نہیں کہ مردہ قبر تو باہر نکل سکتا ہے، ورنہ تو کہتے ہیں سر یہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود قبر سے نکل آئے ہوں گے، حدیث بیان کر کے چلے گئے ہوں گے۔ کہانیاں میں ایسی بتا رہا ہوں، یہ جو دین پیش کر رہے ہیں یہ دور دور تک کہیں کتابوں میں نہیں، اسی تو ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں
کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور عرض کیا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ اس طرح کی باتیں. پھر میں نے مسلم شریف سے حدیث بیان کی ہے، بنو سلمہ ایک پورا قبیلہ تھا، نبی علیہ السلام گزرے تو مسجد نبی کے پاس وہ قبیلہ کھڑا تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دور رہتے ہیں، مسجد نبوی آتے آتے ہم تھک جاتے ہیں، بعض اوقات ہماری جماعت بھی رہ جاتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نمازیں ٹائملی پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہیں ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ شفٹ ہونے کا ارادہ ہی ترک کر دیا، واپس اپنے ادھر گاؤں ایریا میں چلے گئے.